بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم منہاج العربیہ حصہ سوم پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل منہاج العربیہ حصہ سوم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ تمرین یعنی مشق۔ اللہ خلق السماوات والارض، اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے، خلق پیدا فرمایا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ اللہ خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وخلق اور پیدا فرمایا، کل شیء ہر چیز کو، وخلق کل شیء اور ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہوا اور وہ، بکل شیء ہر چیز کو، کل یعنی ہر، شے یعنی چیز، وہوا بکل شیء اور وہ ہر چیز کو، علیم جاننے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لیس لہ حاجۃ الی شیء، لیس یعنی نہیں، لہو اس کے لیے یعنی اسے، حاجۃ حاجت، الی شیء کسی چیز کی طرف، لیس لہ حاجۃ الی شیء اسے کسی چیز کی طرف حاجت نہیں، یعنی کسی چیز کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں۔ لیس لہ حاجۃ الی شیء اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، وَلِكُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، الیہ اس کی طرف، حاجتن حاجت ہے، ہر چیز کو اس کی طرف حاجت ہے، یعنی ہر چیز کو اس کی ضرورت ہے، اس کی حاجت ہے۔ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ لیس لہ حاجۃ الی شیء اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں، وَلِكُلِّ شَيْءٍ إِلَيْهِ حَاجَةٌ اور ہر چیز کو اس کی حاجت ہے۔ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَهُوَ اور وہ، الغنی یعنی بے نیاز، حمید یعنی تعریف والا، خوبیوں والا، وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور وہ بے نیاز اور خوبیوں والا ہے، وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اور وہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے، خوبیوں والا ہے۔ یغفر لنا ذنوبنا ویرحمنا، یغفر لنا ذنوبنا وہ ہمارے گناہ بخشتا ہے، یغفر لنا، یغفر وہ بخشتا ہے، لنا ذنوبنا ہمارے گناہ، لنا یعنی ہمیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ ہمیں بخشتا ہے، اس سے مراد کیا، ہمارے گناہ بخشتا ہے۔ یغفر لنا ذنوبنا وہ ہمارے گناہ بخشتا ہے، ویرحمنا اور ہم پر رحم فرماتا ہے، اتنے گناہ کرنے کے باوجود ہم پر رحم فرماتا ہے۔ یغفر لنا ذنوبنا وہ ہمارے گناہ بخشتا ہے، ویرحمنا اور ہم پر رحم فرماتا ہے، وہو الغفور الرحیم اور وہ بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَيَسْأَلُنَا اور وہ ہم سے پوچھے گا، سأل یسألو سوال کرنا، پوچھنا، وَيَسْأَلُنَا وہ ہم سے پوچھے گا، سوال کرے گا، کب، یوم الدین جزا کے دن، اور وہ ہم سے قیامت کے دن، جزا کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا، کس چیز کے بارے میں، ان اعمالنا ہمارے اعمال کے بارے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے ہمارے اعمال کے تعلق سے پوچھے گا۔ وَيَسْأَلُنَا يَوْمَ الدِّينِ عَنْ أَعْمَالِنَا اور وہ ہم سے قیامت کے دن ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ وَيَسْأَلُنَا اور وہ ہم سے سوال کرے گا، یوم الدین قیامت کے دن، عَنْ أَعْمَالِنَا ہمارے اعمال کے بارے میں۔ عذابہ شدید اس کا عذاب سخت ہے، عذابہ اس کا عذاب، شدید سخت ہے، وثوابہ عظیم اور اس کا ثواب عظیم بڑا ہے۔ عذابہ شدید اس کا عذاب سخت ہے، وثوابہ عظیم اور اس کا ثواب بڑا ہے۔ لیس لہ فناء لیس لہ اس کے لیے نہیں ہے، فناء فنا یعنی فنا اس کے لیے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ لیس لہ فناء اس کے لیے فنا نہیں ہے، یعنی اسے فنا نہیں ہے۔
وہو حی، اور وہ زندہ ہے، لا یموت نہیں مرے گا، وہو حی لا یموت، اور وہ ایسا زندہ ہے جو نہیں مرے گا، وہو حی لا یموت، اور وہ ایسا زندہ ہے جو نہیں مرتا، جو نہیں مرے گا، ولیس لہ والد، ولیس لہ، اور اس کے لیے نہیں ہے، والد باپ، یعنی اس کا باپ نہیں ہے، ولیس لہ والد، اور اس کا باپ نہیں ہے، ولا ولد، اور اس کا لڑکا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، ولا صاحبہ، اور نہ ہی اس کی بیوی ہے، ولیس لہ والد ولا ولد ولا صاحبۃ، اور اس کا باپ، اس کا بیٹا اور اس کی بیوی نہیں ہے، اس کے لیے لیس لہ والد، اس کا باپ نہیں ہے، ولا ولد، اور نہ ہی بیٹا ہے، ولا صاحبۃ، اور نہ ہی بیوی ہے، فَنَعْبُدُهُ، تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی تو، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، ہو یعنی اس کی، فَنَعْبُدُهُ تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وَلَا نَعْبُدُ، اور ہم عبادت نہیں کرتے، غَيْرَهُ اس کے غیر کی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے، فَنَعْبُدُهُ تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَهُ اور اس کے غیر کی عبادت نہیں کرتے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، وَلَا نَسْجُدُ اور ہم سجدہ نہیں کرتے، لِلشَّمْسِ سورج کو، وَلَا لِلْقَمَرِ اور نہ ہی چاند کو، وَلَا نَسْجُدُ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ اور نہ ہی ہم سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں، وَهُوَ مَوْجُودٌ اور وہ موجود ہے، فِي كُلِّ مَكَانٍ ہر جگہ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ مَكَانٍ اور وہ ہر جگہ موجود ہے، وَلَكِنْ اور لیکن، لَا يَنْظُرُهُ أَحَدٌ اسے کوئی نہیں دیکھتا، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، وَلَكِنْ لَا يَنْظُرُهُ لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اسے کوئی نہیں دیکھتا، وَهُوَ مَوْجُودٌ بِكُلِّ مَكَانٍ اور وہ ہر جگہ موجود ہے، وَلَكِنْ لَا يَنْظُرُهُ أَحَدٌ لیکن کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، وَهَذَا لَيْسَ بِعَجِيبٍ اور یہ عجیب بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے، وَهَذَا اور یہ، لَيْسَ بِعَجِيبٍ عجیب بات نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر جگہ ہے لیکن اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، عجیب بات نہیں ہے، وَهَذَا لَيْسَ بِعَجِيبٍ اور یہ عجیب بات نہیں ہے، کیوں؟ اَلَا تَعْلَمُونَ کیا تم نہیں جانتے، اَلَا تَعْلَمُونَ کیا تم نہیں جانتے، اَنَّا کہ فی العالم دنیا میں، اشیاء کثیرتاً بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لا ننظرها جنہیں ہم نہیں دیکھتے، الا تعلمون کیا تم نہیں جانتے، ان فی العالم کہ دنیا میں، اشیاء کثیرتاً بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لا ننظرها جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے، کل ہوائی جیسے ہوا، ہوا کو ہم نہیں دیکھ پاتے حالانکہ ہوا موجود ہے، وَهُوَ مَوْجُودٌ اور وہ موجود ہے، الا تعلمون ان فی العالم اشیاء کثیرۃ لا ننظرها کالہواء وَهُوَ مَوْجُودٌ کیا تم نہیں جانتے کہ عالم میں، دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لا ننظرها جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے، کالہواء جیسا کہ ہوا، وَهُوَ مَوْجُودٌ اور وہ موجود ہے، ہوا موجود ہے، بِكُلِّ مَكَانٍ ہر جگہ، یعنی ہوا ہر جگہ موجود ہے، وَهُوَ مَوْجُودٌ بِكُلِّ مَكَانٍ اور وہ ہر جگہ موجود ہے، یعنی ہوا ہر جگہ موجود ہے، وَنَشْعُرُ بِآثَارِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَنَشْعُرُ اور ہم محسوس کرتے ہیں، بِآثَارِهِ اس کی نشانیوں سے، فِي كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز میں، وَنَشْعُرُ اور ہم محسوس کرتے ہیں، بِآثَارِهِ اس کی نشانی سے، فِي كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز میں، وَنَشْعُرُ بِآثَارِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ اور ہم اس کے وجود کی نشانیاں، اور ہم اس کی نشانی سے، اس کی نشانی ہر چیز میں محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وَنَشْعُرُ اور ہم محسوس کرتے ہیں، بِآثَارِهِ اس کی نشانی، فِي كُلِّ شَيْءٍ ہر چیز میں، ٹھیک ہے، اور ہم ہر جگہ اس کی نشانیاں پاتے ہیں، وَنَشْعُرُ بِآثَارِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ اور ہم ہر چیز میں اس کی نشانی پاتے ہیں،
فکما تو جس طرح، لا تنظرون تم نہیں دیکھتے، الہوا ہوا کو، فکما لا تنظرون الہوا تو جس طرح تم ہوا کو نہیں دیکھتے، فکذالک تو اسی طرح، لا تنظرون اللہ تم اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، فکما لا تنظرون الہوا تو جس طرح تم ہوا کو نہیں دیکھ پاتے، فکذالک تو اسی طرح، لا تنظرون اللہ تم اللہ کو نہیں دیکھ پاتے، وآیات وجودہ اور اس کے موجود ہونے کی نشانیاں، وآیات وجودہ اور اس کے وجود کی نشانیاں، علامتیں، ظاہرۃ ظاہر ہیں، من کل شیء ہر چیز سے، یعنی اس کے وجود کی نشانی ہر چیز سے ظاہر ہیں، وآیات وجودہ ظاہرۃ من کل شیء اور اس کے وجود کی نشانیاں ہر جگہ ظاہر ہیں، ہر چیز سے ظاہر ہیں، ہر چیز سے ظاہر ہیں یعنی ہر جگہ ظاہر ہیں۔ وقد قال دیکھیے اتنا بڑا آسمان ہے اور بغیر کھمبے کے ہے، یہ اس کے وجود کی نشانی ہے، اور ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا آسمان ہے تو بنانے والا تو کوئی ہوگا، کیا خود بخود ایسے ہو جائے گا؟ کوئی بنانے والا ہے، اور کون بنائے گا سوائے اللہ کے؟ خیر نشانیاں بہت ساری ہیں، غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری نشانیاں آپ کو نظر آئیں گی۔ وآیات وجودہ ظاہرۃ من کل شیء اور اس کے وجود کی نشانیاں ہر چیز سے ظاہر ہیں۔ وقد قال اللہ اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین بے شک آسمانوں اور زمین میں، ان فی السماوات والارض بے شک آسمانوں اور زمین میں، لآیات ضرور نشانیاں ہیں، للمؤمنین مومنوں کے لیے، بے شک آسمانوں اور زمین میں مومنین کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، مسلمانوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ وَهُوَ أَحَدٌ اور وہ ایک ہے، یکتا ہے، وَهُوَ أَحَدٌ اور وہ ایک ہے اور وہ اکیلا ہے، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ لَيْسَ لَهُ اس کے لیے نہیں ہے شریک، کوئی شریک، فی ملکہ اس کی بادشاہت میں، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ اس کا کوئی شریک نہیں، فی ملکہ اس کی بادشاہت میں، وَإِلَّا ورنہ لَظَهَرَ الشَّرُّ وَالْفَسَادُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ورنہ یعنی اگر اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہوتا، پہلے بیان کیا کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ ایک ہے، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں، وَإِلَّا ورنہ اگر اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہوتا، لَظَهَرَ الشَّرُّ وَالْفَسَادُ تو ضرور بھی ضرور شر اور فساد ظاہر ہوتا، یعنی آپس میں لڑائی ہوتی، شریکوں کے درمیان لڑائی ہوتی تو شر اور برائی اور جھگڑا ظاہر ہوتا، لَظَهَرَ الشَّرُّ وَالْفَسَادُ تو برائی اور فساد، برائی اور جھگڑا ظاہر ہوتا شریکوں کے درمیان، وَإِلَّا لَظَهَرَ الشَّرُّ وَالْفَسَادُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ ورنہ برائی اور جھگڑا شریکوں کے درمیان ظاہر ہو جاتا، جو بھی شریک ہوتے ان کے درمیان برائی اور فساد ظاہر ہو جاتا۔ اب جب کوئی برائی یا فساد ظاہر نہیں ہوا ہے تو اسے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جو نظام چل رہا ہے وہی نظام ہمیشہ چل رہا ہے۔ اگر مان لیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک ہے تو نعوذ باللہ تو یہ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گا کہ میں بارش برساؤں، دوسرا کہے گا کہ نہیں میں دھوپ نکالوں، سورج نکالوں، اس طرح بہت ساری چیزوں میں جو ہے نا جھگڑا ہو سکتا ہے، فساد ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے ملک میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، ملک میں جو بھی سب سے اوپر پوسٹ میں ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے، گھر کا جو بھی سب سے بڑا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے، کیونکہ 10 لوگ مربی بنیں گے، 10 لوگ اگر ملک کے بادشاہ بن جائیں گے تو پھر ملک جو ہے صحیح طرح نہیں چل پائے گا۔ ایک بادشاہ کہے گا میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، دوسرا کہے گا میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، اب دونوں میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ خیر جب ایک چھوٹا سا ملک، چھوٹا سا ضلع، چھوٹا سا اسٹیٹ، ایک چھوٹا اسٹیٹ میں جو پاورفل ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، جو انچارج ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، جیسے ضلع میں جو کلیکٹر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے، کلیکٹر 2-3 نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اس طرح اسٹیٹ کا جو گورنمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے، سینٹرل جو ہر اسٹیٹ میں جو گورنمنٹ ہے وہ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خیر جب ایک چھوٹا سا ملک چھوٹا سا ملک 10 لوگوں کے ذریعے نہیں چل سکتا، اس میں سے ایک کو متعین کرنا پڑتا ہے، تو اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، کیا اس میں بہت سے لوگ شریک ہیں؟
اگر بہت سارے لوگ شریک ہوتے تو ضرور بھی ضرور جھگڑا ہوتا. اب جھگڑا نہیں ہو رہا ہے، معلوم کیا ہوا کہ کوئی شریک نہیں. خیر دیکھیے، وَهُوَ أَحَدٌ، اور وہ اکیلا ہے، لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي مُلْكِهِ، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں. وَإِلَّا لَظَهَرَ الشَّرُّ وَالْفَسَادُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، ورنہ شریکوں کے درمیان ضرور بھی ضرور برائی اور فساد ظاہر ہوتا. وَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور زمین و آسمان خراب ہو جاتے، بگڑ جاتے، فاسد ہو جاتے. وَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور زمین و آسمان فاسد ہو جاتے، زمین و آسمان ہلاک ہو جاتے، بگڑ جاتے. وَخَرَبَتِ الدُّنْيَا، اور دنیا خراب ہو جاتی یعنی برباد ہو جاتی. وَخَرَبَتِ الدُّنْيَا، اور دنیا برباد ہو جاتی. الا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے، ان المدینۃ، کہ شہر، لا یکون فیہا، اس میں نہیں ہوتا، ملوکن، بادشاہ، یعنی اس میں بہت سارے بادشاہ نہیں ہوتے. الا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے، ان المدینۃ، کہ ایک شہر میں، لا یکون، نہیں ہوتے، فیہا، اس میں، ملوکن، بہت سارے بادشاہ. یعنی ایک شہر میں بہت سارے بادشاہ نہیں ہوتے. کیا آپ نہیں جانتے؟ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک شہر میں ایک ہی بادشاہ ہوتا ہے، اسی طرح پورے دنیا کا مالک و خالق ایک ہی ہے، پورے دنیا کا بادشاہ حقیقی ایک ہی ہے. الا تعلمون ان المدینۃ لا یکون فیہا ملوکن، الا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے، ان المدینۃ، کہ شہر، لا یکون، نہیں ہوتا، فیہا، اس میں یعنی شہر میں، ملوکن، بادشاہ نہیں ہوتے اس میں، یعنی شہر میں نہیں ہوتے بہت سارے بادشاہ، چند بادشاہ، ملوک جمع ہے. تو کیا تم نہیں جانتے کہ شہر میں چند بادشاہ نہیں ہوتے، بل یکون، بلکہ ہوتا ہے، ملکن، ایک بادشاہ، ملکن واحد، فقط، بلکہ فقط ایک بادشاہ ہوتا ہے. بل یکون ملکن واحد فقط، بلکہ صرف ایک بادشاہ ہوتا ہے. بلکہ یکون ہوتا ہے، ملکن واحد، ایک بادشاہ، فقط یعنی صرف. بل یکون ملکن واحد فقط، بلکہ صرف ایک بادشاہ ہوتا ہے. وَإِلَّا، ورنہ، لَتَفْسُدُ الْحُكُومَةُ، تو ضرور بھی ضرور حکومت خراب ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، بگڑ جائے گی. وَتَخْرَبُ الْمَدِينَةُ، اور مدینہ یعنی شہر خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. وَإِلَّا لَفَسَدَتِ الْحُكُومَةُ وَتَخْرَبُ الْمَدِينَةُ، ورنہ یعنی اگر بہت سارے بادشاہ ہوں تو حکومت فاسد ہو جائے گی، بگڑ جائے گی، اور شہر خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. اللہ و رسولہ اعلم. امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.